اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے 4 آیتیں سورہ مائدہ کی کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہماری 5th آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں حلال کی بات پہ ہی بات ہو رہی ہے، لیکن بہت سمجھنے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے طیبات، پاکیزہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، ہر قسم کی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے آج حلال کی گئی ہیں۔ آج سے کیا مطلب ہے کہ الیوم، آج سے کیا مطلب ہے کہ یہ تمہیں بتا دیا ہے اوپر اللہ تعالیٰ نے، آج ایک دوبارہ سے ریکنفرم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ڈو اینڈ ڈونٹس، حرام اور حلال، جب سے اس دنیا میں کتاب آنا شروع ہوئی ہے، اللہ کی ہدایت آنا شروع ہوئی ہے نا، تب سے سیم چیزیں حرام اور حلال ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس سیم ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو آج جب اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں جو بھی اس میں لوگوں نے چیزیں ڈالی تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں، یعنی دوبارہ سے تم کو بتایا گیا کہ کیا تمہارے لیے حرام ہے اور کیا تمہارے لیے حلال ہے۔ اب دیکھیں آ رہا ہے وہ طعام الذین اوتوا الکتاب، اور طعام ان لوگوں کا جو دیے گئے تھے کتاب، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے۔ اب دیکھیں اہل کتاب تو سبھی ہوتے ہیں، اہل کتاب جس کو بھی کتاب ملی، میں اور آپ بھی اہل کتاب ہیں، اس زمانے میں بھی اہل کتاب تھے، پھر ڈفرینٹ لوگ تھے، لیکن ایکچولی یہ اہل کتاب ایک نام ہے اس زمانے میں ایک قوم کا، ٹھیک ہے۔ جیسے آج مسلمان ہمارا نام ہے، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار، تو جو بھی فرما بردار ہے وہ سب مسلمان ہیں، مسلمان کا ترجمہ تو فرما بردار ہی ہے نا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اور نبیوں نے بھی جو پہلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ انا مسلم، تو اس زمانے میں تو اسلام ان کا نام نہیں پڑا نا قوم کا، لیکن انا مسلم یا میں فرما بردار ہوں، اور آج مسلمان نام ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ قرآن کو مانتے ہیں اور میں فرما بردار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا۔ تو یہ ایکچولی ایک نام ہے۔ جب قیامت کے دن سب اٹھیں گے تو سب اہل کتاب کہلائیں گے، کیونکہ سب کو کتاب دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی بات کیا آ رہی ہے یہاں پر کہ وہ طعام الذین اوتوا الکتاب، وہ جو دیے گئے تھے کتاب، اہل کتاب کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ جو دیے گئے تھے کتاب، ٹھیک ہے، وہ حلال ہے تمہارے لیے، کیونکہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے نا، وہ بھی مردار نہیں کھاتے، وہ بھی خون نہیں پیتے، وہ بھی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے ہوں گے، وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا اور نیازوں کے کھانے ان کے لیے بھی حرام تھے، تو وہ بھی نہیں کھاتے ہوں گے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں کھانے ان کے، جو اپنی کتاب پر اس وقت بھی چل رہے تھے اور جو آج بھی چل رہے ہیں، اگر ان کے پاس اوریجنل کتاب ہے تو، یعنی وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بریفنگ دی، یہ جو بھی اوپر آگے بھی بریفنگ آئی، وہ سب بھی وہ نہیں پسند کرتے ہوں گے، تو ان کا کھانا تم لوگ کھا سکتے ہو، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطُعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ تم بھی تو اپنی کتاب پہ چلو گے نا۔ اور دیکھیں خاص پوائنٹ آؤٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اوت الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی جس کو کتاب مل جاتی ہے نا، اور اگر وہ اس کو مانتا ہے نا، تو پھر اسی کے حساب سے ایکچوئل میں اس کو چلنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اب دیکھیں آج کے جو اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے نا، کرسچنز ہیں، یہودی ہے، جو بھی ہے، تو یہ اگر بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کوئی قربانی کر لیتے ہیں تو کیا حلال ہے ہمارے لیے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ آپ کہو گے کہ یہ الفاظ قرآن میں آ گئے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری اس بھونڈی دلیل کو مانیں گے؟ نہیں مان سکتے نا۔ اہل کتاب مینز جو اوت الکتاب آ رہا ہے یہاں پر، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کتاب کا پاس رکھیں گے، کیونکہ تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، ان کا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی جن کو پہلے کتابیں ملی ہیں وہ بھی اپنی کتاب پر اگر اسٹرکٹلی عمل کرتے ہیں اور تم بھی، تو پھر دونوں کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہے کھانا۔ لیکن آج اگر وہ شراب ملاتے ہیں، اگر وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، اگر وہ قربانی کے وقت چاہے وہ چکن ہو یا میٹ ہو، اگر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تو کیا وہ حلال ہے؟ کیا وہ ان کے نام پر کاٹتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں ان کی خوشی میں، اور کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو کیا آپ کے لیے حلال ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے حلال۔
سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اوت الکتاب کی بات کریں کہ جن کو کتاب دی جاتی ہے نا، وہ اپنے کتاب پر سٹینڈ لیتے ہیں اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اس لیے کھانے حلال ہو جاتے ہیں۔ آج تو مسلمان جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، وہ بھی جب شرک کی طرح سے کھانا کرتے ہیں، وہ بھی جب الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ قرآن میں اجازت نہیں ہے، تو وہ بھی حلال نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہے نا۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کے گھروں کا نیاز ویاز کھانا وانا نہیں کھاتے۔ تو اس سے ایک بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ کوئی اجازت نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت انٹلیکچولی ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ کتاب جس کو مل گئی اور جو کتاب پر ایمان لاتا ہے نا، اس کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ان اہل کتاب کا، ان کتاب والوں کا، ان یہودی، ان عیسائی، ان جس کا بھی، کہ جو اللہ کے جو ریئل اصول ہے نا، اگر اس پہ چل رہے ہیں تو حلال ہے، چاہے وہ مسلمان بھی ہو۔ تب بھی اگر اللہ کے اصولوں کا پابند نہیں ہے کھانے کے معاملے میں، تو پھر آپ اس کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو آپ دیکھیں، اگر آپ بھی حلال طریقوں پہ چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کا کھانا حلال ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ان کا گھر کا کھانا، اب وہی جو ہم نے آپ کو بات کی کہ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کی خوشی میں کیک بانٹ رہے ہیں، تو کیک اٹسیلف یا پیدا ہونے کی خوشی میں کوئی حرام نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ استغفر اللہ حلال ہے، سوری حرام ہے، وہ تو آپ کھا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سب آپ کو اپنا اپنا دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک بات یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ حرام جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، وہ کسی بھی صورت کسی کا بھی حلال نہیں ہے۔ صرف ایک صورت میں حلال ہے کہ اگر بھوک اتنی ہو جائے کہ تمہاری جان جا سکتی ہو، تب آپ تھوڑا سا مرنے سے بچنے کے لیے کھا سکتے ہو، لیکن دل میں اس کی محبت نہ ہو۔ اور دوسری جگہوں پہ آپ کو ملے گا کہ حرام کام سے کمایا ہوا پیسہ بھی ناجائز ہے، اس سے بھی ظاہر ہے حرام پیسہ ہی ہے، حرام راستوں سے ہی اگر کمایا ہے تو اس کا کھانا مانا سب حرام ہے۔ تو یہ سب دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی بہترین تفصیل کے ساتھ ہم کو بتاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں، ایک اور ٹاپک یہاں پر سٹارٹ ہوا کہ والمحسنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں مومنات میں سے۔ اب مومنات میں سے بھی آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، اور محسنات پاک دامن عورتیں ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب، جو دیے گئے تھے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی دیکھیں، بڑا کنٹروورشل پوائنٹ ہے، جیسے اوپر بھی ایک کنٹروورشل بات تھی نا، متشابہ ہے، تو وہ بھی ہم نے سمجھی۔ ایک نمبر 2 پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے، یہ بھی بڑا کنٹروورشل پوائنٹ ہے۔ لوگ اس پر کہتے ہیں کہ ہاں اہل کتاب کی عورتیں تو ہمارے لیے حلال ہیں، جو بھی شادی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اوت الکتاب، پاک دامن عورتیں، پاک دامن عورتیں تو ظاہر ہے کرسچنز میں بھی ہوں گی، ہندو میں بھی ہوتی ہیں، مسلمان میں بھی ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن اگر پاک دامن عورت ہے اور کیا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے، تو کیا اس سے شادی جائز ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ یا مرد ہے تو کیا اس سے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے؟ تو دیکھیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم تو ان گھروں میں بھی شادیاں نہیں کرتے، اور آج کل ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کون سے مسلک سے ہیں، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، بہت ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج کل پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا مسلک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے قرآن پہ جب ہم نہیں چلیں گے تو اتنے سارے مسلک بنیں گے ہی بنیں گے۔ تو آپ دیکھ لو کہ پوچھنا پڑتا ہے، اور ہم تو اپنے یہاں شادیاں بھی نہیں کرتے۔ جو شرک کرتے ہیں زیادہ، پیر مریدی میں ہوتے ہیں، غوث پاک یہ وہ شرک کرتے ہیں، تو اس سے تو شادیاں بھی نہیں کرتے نا۔ تو آپ دیکھو کہ اوت الکتاب جو بھی دیے گئے تھے کتاب، سب کو ملی ہے نا کتاب۔ اگر کوئی اپنی کتاب پر نہیں ہے تو کیا ان سے شادیاں ہو سکتی ہیں؟ اگر عقیدہ شرکیاں ہیں، حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتی ہے، حضرت مریم کو بیوی مانتی ہے، استغفر اللہ، اور سلیب چڑھاتی ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں، ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتی ہے، تو کیا ایسے شخص سے شادی کی جا سکتی ہے؟ حالانکہ اس کے بالکل اگر آپ سمجھیں قرآن کی آیت جو کہ ہم کو ملتی ہے محکم آیت جو ہم کو مل رہی ہے قرآن سے، مشرکہ کی سورہ بقرہ آیت 221 میں جو ہم کو ملتا ہے، یہ آپ دیکھیے گا، میں آپ کو بھیجوں گی بھی،
کہ ولا تنکحوا مشرکات حتی یؤمنوا، یعنی نہیں تم نکاح کر سکتے مشرکات سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یقیناً ایک مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے. یہ آپ کو قرآن میں یہ جو متشابہ آیت ہے نا اس کی محکم مل رہی ہے. اب جس کو سمجھنا ہے وہ یہ بات سمجھے. اگر کوئی اپنے مطلب کے لیے کہہ دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب سے کی لڑکی سے شادی جائز ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو خود کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک عورت سے شادی کرنے سے بہتر ہے لونڈی مومنہ سے کر لو شادی. یعنی تھوڑی کم درجے کی لڑکی سے کر لو، لونڈی سے کر لو، لیکن مشرک عورت سے شادی نہیں کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یعنی قرآن کی روح سے مشرک عورت سے شادی کرنا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ طیبات کا ذکر کر رہے ہیں، پاکی کا ذکر کر رہے ہیں. پاک دامن ہیں عورتیں، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ گندی عورتیں ہیں، لیکن ان کے عقیدے اگر گندے ہیں، اور یہی مسلمانوں میں بھی ہے کہ اگر مسلمانوں میں بھی شرک عقیدے ہیں تو آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ چاہے بہت ہی زبردست رشتہ ہو، امیر ترین لوگ ہوں، لیکن آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ یا لڑکا بھی بہت امیر ترین ہو، بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہو، وہ شرک کی حرکتیں کرتا ہو، اس کا شرک عقیدہ ہو، تو آپ اپنی بیٹی کیسے دے سکتے ہیں کہ اس آدمی سے اس شرکیہ گھرانے میں آپ ان کے بچے پیدا کریں گے اور پھر کہیں گے کہ بعد میں وہ صحیح کر لے؟ تو کیا وہ صحیح کر سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ یا پھر بعد میں آپ اس کو بولیں گے کہ نہیں چھوڑو بیٹا، اب تو یہ تو برا مان رہا ہے، چھوڑ دو، پھر تمہاری شادی ٹوٹ جائے گی، اسی طرح بچے بھی اسی میں پلیں گے پڑیں گے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ خود دیکھ لو کہ یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، آیتیں کھول کھول کے ہمارے سامنے بتا دی. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی اور کا نام ہے، یعنی اس زمانے میں وہ اہل کتاب کہلاتے تھے لیکن وہ اپنے بالکل صحیح عقیدے پر تھے، اللہ کی کتاب جو ان کو ملی ہوئی تھی اوریجنل اس کی عقیدے پر چل رہے تھے، تو کوئی مذاکرہ نہیں کہ تم آپس میں شادیاں کر لو. لیکن آج کے دور میں تو شرکیہ مسلمان کے گھروں پہ بھی شادیاں نہیں کی جا سکتی. اگر واقعی اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا ہے تو یہ کیا کہ بیٹی جا کے ان کو سکھائے گی؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کتنا پرابلم ہوتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو اسی لیے بہت دیکھ بھال کے کرنا ہے. یہ نہیں کہ کنی کترانی ہے کہ بھئی اب اتنا اچھا رشتہ ہے، رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں تو اب چلو نا بیٹی جا کے ان کو بدل دے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی دنیا عزیز ہے یا اللہ کی رضا عزیز ہے. اور دیکھ لیں بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے یہاں پر ذکر کیے. 2 پوائنٹس ہم لے کے چلے تھے. اوپر سے حلال کی باتیں ہو رہی تھی. سورہ مائدہ جب سے سٹارٹ ہوئی ہے آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو حلال ہیں. احلت لکم، احلت سے فرسٹ آیت میں بھی سٹارٹنگ ہوئی تھی کہ جو تلاوت کی گئی ہیں تم پر، تو پوری وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے حلال ہیں. اس میں پہلے حج کی چیزیں آئیں، احرام کی چیزیں آئیں، اس کے بعد کھانے کی چیزیں آئیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیلز دی ہم کو، اور اس کے بعد اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ 2 پوائنٹس اس آیت میں اہل کتاب کے حوالے سے 2 پوائنٹ ہمیں ملے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا بھی ان کے لیے حلال ہے. وہ جو دیے گئے تھے کتاب، یعنی اپنی کتاب پر وہ چل رہے تھے. یہ پوائنٹس دیکھیں، اگر ہم سلیمی فطرت ہیں تو ہم کو بہت انٹلیکچولی ان آیت کو سمجھنا پڑے گا. اگر میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہوں تو یہ میری مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو قرآن سے حقیقت بتا دی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 پوائنٹس سے، ایک کھانے کا، نمبر 2 شادی کا، دونوں ہم نے دیکھے. شادی کی تو ہم کو محکم آیت بھی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک عورت سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ تم مومن لونڈی سے شادی کر لو. تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مشرک عورت سے شادی کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اب آگے آیت آ رہی ہے، اب دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے کہ جب آتیتموہن، اذا آتیتموہن، جب دو تم ان کو، اجورہن، اس صورت میں تم دو ان کو ان کی اجرت یعنی حق مہر دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اہل کتاب میں بھی شادی کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، ان کے عقیدے صحیح ہیں، آپ شادی کر رہے ہو تو ان کو بھی حق مہر پورا دینا ہے. محسنین یعنی پروٹیکٹ کرنے کو، محسنین. دیکھیں اوپر بھی جو المحسنات تھی نا وہ بھی پاک دامن کیا تھیں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. پروٹیکٹ کرتی تھی اسی لیے پاک دامن تھی، گندی چیزوں سے، بے حیائیوں سے، اور بھی ہر طریقے سے اپنے آپ کو کور رکھتی تھی، پروٹیکٹ کرتی تھی، تو اسی لیے وہ پاک دامن ہوئی.
اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک دامن فرمایا، ٹھیک ہے. اور محسنین یہاں پر بھی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شادی کرنی ہے، غیر مصافحین، اپنی رنگ بازیاں مٹانے کے لیے نہیں. یعنی غیر مصافحین کا کیا مطلب ہے؟ آگے آ رہا ہے محسنین، یعنی ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو اسٹیبلٹی کے ساتھ چلانے کے لیے. غیر مصافحین، اپنی اپنی نفسانی خواہشات مٹانے کے لیے نہیں کہ چلو تھوڑا سا شادی کر لوں پھر طلاق دے دوں گا، چلو اس سے مستی لٹا لوں پھر طلاق دے دوں گا. ولا متخذی اخذان، چھپی آشنائی کرنے کے لیے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے شادیاں چھپی آشنائی کرنے کے لیے بھی نہیں کرنی ہے. یعنی چھپ کے افیئر چلانا، چھپ کے دوسری شادیاں کرنا، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تمہیں اپنی مستی نہیں نکالنی ہے، تو چھپ کے کیوں شادیاں کر رہے ہو؟ اور جب چھپ کے شادیاں کرتے ہو تو دوسری لڑکی کے ماں باپ کو بھی بولنا چاہیے، لڑکی کو بھی بولنا چاہیے. ابھی میں سنتی ہوں کسی کی 13 سال بعد شادی نکلی، کسی کی 8 سال بعد دوسری شادی نکلی، کسی کی 4 سال بعد دوسری شادی نکلی. تو اگر دوسری شادی کرنی ہے تو چھپ کے کیوں کر رہے ہو؟ اور لڑکی کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی اگر دوسری شادی ہو رہی ہے تو تم نے کیا اپنے گھر والوں کو بتایا؟ لڑکی کو کیا ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ وہ بغیر بولے اس کو کہ بھئی اپنے گھر والوں کو بتاؤ، دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے چھپ کر؟ ایسا کیا پرابلم آتا ہے؟ ایسی کیا آپ کے اندر بے حیائی چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ ایسی کیا آپ کی مجبوری ہوتی ہے؟ تو اتنا بھی انسان کو نہیں گرنا چاہیے. کسی طرح لڑکی کے ماں باپ بھی انوالو ہوتے ہیں کہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ پلیز کسی کو بتائیے گا نہیں اور میں دوسری شادی کر رہا ہوں اس سے. تو کیا آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اپنی بیٹی کے عوض؟ کیا لڑکی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے؟ تو یہ سب کام کھلے عام ہونا چاہیے، حلال طریقوں سے ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک معاشرے میں ہوتا ہے. جو بھی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی غلط ارادے ہوتے ہیں، جہاں آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے لوگوں کے درمیان. دیکھیں جو چھپی چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر میں بھی کوئی چھپ کے کام کرتی ہوں نا کبھی، تو مجھے پکا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میری کوئی غلط نیت ہے جس کی وجہ سے میں نہیں بتا رہی ہوں. اور ہمیشہ چھپ کے راتوں میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایکچولی صحیح نہیں ہوتی. جو جھوٹ بولے گا، جو چھپ کے کرے گا، تو ضرور اس سے کوئی غلط کام کیا ہے، ورنہ اس کو چھپانے کی یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور شادیاں کرتی ہیں لڑکیاں تو چھپ کے کیوں کرتی ہیں؟ مطلب کیا مطلب؟ اس لیے کرتی ہیں کہ دوسروں کے گھروں پہ ڈاکے مار رہی ہوتی ہیں، ورنہ کوئی اچھی بات ہے کہ اس طرح چھپی چھپائی کسی کے مرد اگر کر بھی رہا ہے، مرد بے حیائی کر رہا ہے، وہ تو ہے ہی غلط. وہ تو ہے ہی غلط. اس کو بھی ایک تھپڑ مار کے سیدھا نہیں کرنا چاہیے کہ تم اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے ہو تو کل مجھے بھی دھوکہ دو گے. کھل کے بات کرو نا. اس لیے یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے کسی کا گھر توڑا، آپ نے کیوں اس کے میاں اس کی بیوی کو اویئر نہیں کیا، اس کو بتایا نہیں کہ تمہارا میاں یہ حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں بھی کھوٹ ہے. اور میاں بھی یہ کیوں چھپ کر کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو رنگ بازیاں کرنی ہوتی ہیں. اور کتنا منافق اور جھوٹا ہوتا ہے کہ وہاں بھی صحیح ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی صحیح ہوتا ہے، سالوں سال پتہ نہیں چلتا، یہاں بھی پیار جتاتا ہے، وہاں بھی پیار جتاتا ہے. استغفر اللہ. کھل کے کر لو نا، کھل کے کر لو، تاکہ لڑکی بھی پھر اپنا فیصلہ کر لے کہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں رہنا. یہاں بھی بچے پیدا کرتے ہو، وہاں بھی بچے پیدا کرتے ہو، اور لڑکی پھر اٹک جاتی کہ کیا کروں، اب 3 بچے، ایک نام تو ہے. لیکن کتنا غلط کرتے ہو، کتنا غلط کرتے ہو. سب کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا. کتنے قصے ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں. آج کل ہی میں 3 4 یہ سن رہی تھی، اور کسی کی بچیاں تھیں، دوسری لڑکی سے افیئر چلا، شادی کر لی اور اس کو طلاق دے دی. اور آگے جا کے اس کے ساتھ بھی کیا ہوا کہ اس کی خود کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی جب بڑے ہو گئے اور کئی سالوں بعد. تو دیکھیں غلط حرکتیں، کسی کے ساتھ ناجائز چیزیں، کسی کا گھر توڑنا. اور میاں کے ساتھ بھی تو آپ دیکھ لو، میاں جو کرتا ہے بیویوں کے ساتھ بھی، اور پھر کہتا ہے یہ تو حلال ہے، حلال ہے، میری مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے دوسری شادی کی، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے بیوی کو نہیں پوچھنا. کہاں بولا ہے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو نہیں پوچھنا؟ وہ کہہ رہے لباس ہے تمہارا اور تم لباس ہو ان کے، تو لباس کیا اس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ تو ہر چیز بتاتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے. گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے پر کتنا ایک اللہ نے ایک کتنا کلوز بتایا کہ وہ لباس ہے اور تم لباس ہو ان کا. تو لباس یہ حرکتیں کرتا ہے؟ لباس تو ڈھانپتا ہے، لباس تو پروٹیکٹ کرتا ہے، لباس تو آپ کو ہر چیز سے بچاتا ہے، ہر مشکل سے بچاتا ہے. تو آپ نے اس کے اندر مشکل ڈالی اور میاں بن کے. تو یہ بہت غلط حرکتیں ہیں، بہت غلط حرکتیں ہیں. اور لیکن زندگی میں جبھی بھی آپ کبھی کسی کے دکھ دو گے نا، کسی کی زندگی میں کانٹے ڈالو گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو آپ کو اس کو بھگتنا پڑے گا.
اگر ایک غلط ہے تو دوسرا غلط ہو کے یہ چیز برابر نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھل کے ہم کو بتا رہے ہیں، چھپی آشنائی بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. اور وَمَن یکفر، اور جو وہ کفر کرے گا بالایمان، ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ کا نام لے لے کر کفر کرتا ہے، فقد حبط عملہ، بس یقیناً ضائع ہو گئے اس کے عمل. یعنی اللہ کے نام سے بےمانیاں کرتا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے. وہ فی الآخرتی من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.